27 آیہ کریمہ نمبر 40، 41، 42 اور 43۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ ام کیا تسألهم آپ ان سے طلب کرتے ہیں اجرن کوئی اجرت، فہم پس وہ من مغرم اس تاوان کے نیچے مثقلون دبے ہوئے ہیں، ام یا عندہم الغیب ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون سو وہ لکھ رہے ہیں، ام یا یریدون کیدا وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فالذین کفروا پس وہ لوگ جو کافر ہیں، هم المکیدون ان کا دھوکہ لوٹ کر انہی کی طرف ہے۔ ام لہم یا کیا ان کا الہ کوئی معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما یشرکون اس سے جس کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اب کفار کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہے مکہ کے کافروں، تم ایمان نہیں لا رہے، کیا میرے محبوب نے تم سے کوئی اجرت طلب کی ہے جس کی وجہ سے تم اس کے بوجھ کے نیچے دب کر کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، کہ اگر ہم ایمان لائے تو ہمیں اجرت دینی پڑے گی، تو تم کسی تاوان کے نیچے دب رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب خالصتاً کار نبوت کی تکمیل کے لیے تبلیغ فرما رہے ہیں، اور وہ تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، اور اجر سے مراد یہاں مادی اجر ہے، روحانی اجر تو میرے آقا نے طلب کیا، اور وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی کے جو بندگان خاص ہیں وہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ بندگان خدا یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، تو سبب کے ساتھ مسبب تلاش کیا جاتا ہے، سبب کو چھوڑ کر مسبب کی تلاش یہ اب صبح کرتی ہے۔ رازق اللہ ہے، لیکن کوئی انسان محنت بھی نہ کرے، گندم بھی نہ خریدے، آٹا بھی نہ بنائے اور آٹا گوندے بھی نہ، اور آٹا بھی ہے گوندا بھی ہے اس کا پیڑا بھی بنا لیا، لیکن اس کو روٹی کی شکل دے کر گرم توے پر نہ ڈالے تو روٹی تیار ہو جائے نہیں ہوگی نا۔ تو اب اسباب سارے اسے مہیا کرنے پڑیں گے، پھر جا کر مسبب مارز وجود میں آئے گا۔ وہاں جو حضور نے اپنی آل کی مودت طلب کی ہے نا، وہ اجرت نہیں ہے، وہ اصل میں قرب خداوندی کا ذریعہ بتایا گیا کہ میں تمہیں کھینچ کر ہدایت کی طرف اس لیے لا رہا ہوں تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو، جو تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ کتنا خوبصورت کسی ذی شعور نے کہا کہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے،
آپ نے کتا رکھا ہو نا تو وہ بھی جب آپ سامنے آئیں گے تو نہیں بھونکے گا، کیونکہ اسے پتا ہے یہ میرا مالک ہے۔ وہ بھی دم ہلا کر اپنے اگلے پاؤں بچھا کر آپ کے سامنے بالکل لومڑی کی طرح لیٹ جاتا ہے۔ انسان شیر کو پالے تو شیر بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ اپنے مالک کو نقصان نہیں دیتا۔ ہر جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا۔ جانور تو مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا۔ تو اصل زندگی کا بنیادی مقصد ہے خالق کی پہچان۔ تو کہا کہ کیا میرے محبوب نے تم سے کوئی اجرت طلب کی ہے کہ جس کے تاوان کے بوجھ کے نیچے دب کر تم ایمان نہیں لا رہے؟ یہ تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قاری نبوت کے تحت تمہیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ الٹا اگر تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اللہ کا فضل تمہارے اوپر بارش کی طرح برسے گا۔ کتنے لوگ تھے جن کو جانتا کوئی نہیں تھا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، قیامت تک ان کا نام روشن ہو گیا۔ تو کیا میرے محبوب نے تم سے کوئی اجرت طلب کی؟ مطلب یہ ہے کہ اجرت طلب نہیں کی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ جل سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کیا ان کافروں کے پاس غیب ہے سو وہ لکھ لیں؟ یہ اس پہلی بات کا جواب ہے جو پیچھے آپ پڑھ آئے۔ وہ جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کب حوادث سے زمانہ آپ پر نازل ہوتے ہیں یا آپ کی موت کا واقعہ ہوتی ہے۔ کفار نے میرے آقا سے کہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کا جواب دیا کہ ان کے پاس کوئی غیب ہے جس غیب سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ زندہ رہیں گے اور میرے محبوب دنیا سے چلے جائیں گے؟ یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ جس سے انہیں پتہ چل گیا کہ حوادث سے زمانہ محبوب پر آئیں گے ان پر نہیں آئیں گے؟ کہ جس غیب کو دیکھ کر یہ سوچ لکھ رہے ہیں، کہا ایسا نہیں ہے ان کے پاس۔ ام یریدون کیدا، اب یہ اسی آیت کا پہلے ان کی بات کا جواب ہے۔ کیا یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اور کافروں کا دھوکہ انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ دھوکہ کیا دینا چاہتے تھے؟ جب شعب ابی طالب میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختصر سے مسلمانوں کے ساتھ قید کر لیا گیا اور اہل مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا، اس حد تک پابندی لگا دی گئی کہ کوئی ان کا ذکر نہیں کرے گا، کوئی ان کی جانب پانی نہیں جانے دے گا، کھانا نہیں دینے جائے گا۔ اس حد تک مسلمان مجبور ہوئے کہ جو صحابہ میرے آقا کے ساتھ تھے وہ چمڑے کے ٹکڑے آپ پر جلا جلا کر کھا رہے تھے۔ اتنا شدید بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران کافروں کا ارادہ کیا تھا؟ بھوک اور پیاس کے ذریعے ہم انہیں قتل کر دیں گے، ہم انہیں شہید کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرے محبوب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سو کافروں کا دھوکہ انہی کی طرف لوٹے گا۔ اور وہ کیسے لوٹا؟ وہ 70 لوگ جو سوشل بائیکاٹ کے نمائندہ تھے، جنہوں نے بالاتفاق سائن کر کے اس معاہدے کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا تھا اور سوشل بائیکاٹ کرنے میں پیش تھے، اور نیچے کے لوگوں کو جنہوں نے قائل کیا تھا یہ وہی 70 تھے جو بدر میں مارے گئے۔ اللہ نے پھر کہا لوٹ کر انہی کی طرف آئے، اور پھر یہی 70 کافر بڑے بڑے سردار مکہ جانا وہ بدر میں مارے گئے۔ اللہ فرما رہا ہے تم میرے محبوب کو شہید کرنا چاہتے تھے، دیکھو تمہیں کتنی بے دردی سے مروائیں گے، لوٹ کر تمہاری طرف آئے گا۔ جو دھوکہ تم دینا چاہتے تھے وہ دھوکہ محبوب کو نہیں ہے، وہ تمہاری اپنی جانب لوٹ کر آئے گا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور ان کا معبود ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔
کیوں؟ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ خالق ہی مستحق عبادت ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں۔ رب نے قرآن میں چیلنج کیا مشرکین مکہ کو، 360 بت جو بیت اللہ کے اندر تم نے رکھے ہیں، چلو ہم مان جائیں گے، کوئی ہمارا شریک ہے، ہم مان جائیں گے، لیکن ایک بات بتاؤ، ان میں سے کوئی ایک ایسا لے آؤ جس نے مکھی پیدا کی ہو۔ ہم بہت بڑا مطالبہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے ان میں سے کوئی وہ لے آؤ کہ جس نے چاند یا سورج بنایا، ہم کہتے ہیں وہ مکھی پیدا کرنے والا لے آؤ۔ نہیں تو ان کے سامنے بیٹھ جاؤ، ان کی منت و سماجت کرو 360 کی، اور انہیں کہو آج ہمارے جیتنے کا موقع آیا، ایک مکھی پیدا کر دو۔ یہ ایک مکھی پیدا نہیں کرتے۔ اور پھر قرآن نے اس چیلنج کو آگے لے گیا۔ قرآن نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم مکھی کی تخلیق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ان کے جسم پر ایک مکھی بٹھا دیتے ہیں، انہیں کہو اڑا کر دکھا دیں، اپنے جسم سے ہٹا کر دکھا دیں وہ مکھی۔ لیکن یہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جو اتنے کمزور اور بے بس ہیں وہ مستحق کی عبادت کیسے ہو سکتے ہیں؟ مستحق کی عبادت تو وہ ہے کہ جس نے دریاؤں کو چلا دیا، جس نے سمندروں کا پانی اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا، جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، جس نے زمین کو بچایا اور کیل کے طور پر اس پر پہاڑ ٹھونک کر کائنات کو یہاں بسا دیا۔ خالق وہ ہے اور وہی مستحق کی عبادت ہے۔ اسے کہا ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ مطلب یہ ہے نہیں۔ اب اللہ اپنی تنزیہ خود بیان کرنا ہے، سبحان اللہ، یہ رب کی تنزیہ ہے، کس سے؟ ہر عیب سے، ہر وہ نقص، ہر وہ عیب جو اس کی ذات کے لائق نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ یہ جملہ اتنا محبوب ہے رب کے نزدیک، اتنا محبوب ہے کہ جب ایک بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، میرا رب اس کے نام کا جنت میں ایک درخت اگا دیتا ہے۔ وہ کہتا جاتا ہے تو اس کے باغ بڑھتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ رب کی تنزیہ کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، اما یشرکون، اس سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ تو رب کے شریک کیا، یہ تو رب کے قرب کے بھی نہیں ہے، تو شرکت تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تو میرے رب کا قرب بھی نہیں دے سکتے، تو شریک کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ کہا یہ رب ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی نبی اس کا شریک نہیں بن سکتا، جب کوئی غوث قطب ابدال اس کا شریک نہیں بن سکتا، تو یہ مورتیاں اس کا شریک کیسے بن سکتی ہیں؟ بے جان مورتیاں۔ جب ابراہیم جیسا نبی اس کا شریک نہیں بن سکتا، جس کو اس نے اپنا خلیل بنایا، آدم جس کو اس نے اول بشر بنایا، جب وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا، تو یہ مورتیاں اس کا شریک کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات اس سے جن کو یہ شریک اس کا بناتے ہیں۔ وہ ذات تنزیہ کی مالک ہے، ہر اس نقص سے جو اس کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے